اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تنوین ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں تنوین کی تعریفیں پڑھی تھیں، تو ہم یہاں پر پھر دہرا لیتے ہیں اپنے سبق کو۔ تو دو سوال ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا سوال نمبر 1، تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب، تنوین والے حرف کی آواز کو ناک میں چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم ان دونوں سوالوں کی بنا پر یہاں پر ہم تمام الفاظ کی مشق کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے یاد ہوگا، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا اور یاد کیا ہوگا۔ تو ان دونوں سوالوں کی بنا پر ہم آج اس تختی کی مشق کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 5، تنوین کی مشق۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حمزہ، کیونکہ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکات آئے گی تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلے الف ہے، تو الف کے اوپر جو حرکات آئی ہیں تو اب ہم نے اس الف کو حمزہ پڑھنا ہے۔ تو کیسے؟ ہم نے جیسے پورا پہلا سوال پڑھا تھا، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان تینوں کو، یہ 2 زبر ہیں اس کو بھی تنوین کہتے ہیں، یہ 2 زیر ہیں اس کو بھی تنوین کہتے ہیں، یہ 2 پیش ہیں اس کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ اگر بعض بچے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ ان تینوں کو ہی اکٹھے تنوین کہتے ہیں، بالکل ان تینوں کو ہی تنوین کہتے ہیں، لیکن اگر یہ الگ الگ آئیں تو کہیں پر 2 زبر ہوں گی تو وہ بھی تنوین ہوگی، 2 زیر آئیں گی تو وہ بھی تنوین ہوگی، 2 پیش آئیں گی وہ بھی تنوین ہی ہوگی۔ تو اسی طرح ہم یہاں پر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم تنوین کی آواز کو، تنوین والے لفظ کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کر کے کیسے پڑھتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ ہے، تو حمزہ کو پڑھیں گے حمزہ 2 زبر ان۔ اب دیکھیں حمزہ کی جو آواز ہے وہ آخر میں ناک میں جا رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تنوین کی آواز ہے۔ کیسے؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان۔ تو یہ جو آواز میں ناک میں جا رہی ہے یہ تنوین ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے آواز کی 3 سطحیں پڑھی تھیں، یہ ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتا ہوں۔ یہ 3 سطحیں یہ جو آواز کی ہیں یہ حرکات کی وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اوپر کی سطح ہے تو زبر کی ہے، اور نیچے کی سطح ہے تو زیر کی ہے، اور درمیان میں ہونٹوں کو گول کر کے ہے تو پیش کی ہے۔ اور جب کہ یہ آواز ہماری آخر میں ناک میں جا رہی ہے تو یہ ناک میں جانے والی آواز کس کی ہے؟ تنوین کی ہے۔ جو آج ہمارا سبق تنوین کا ہے تو یہ آواز جو ناک میں جا رہی ہے وہ تنوین کی ہے۔ اسی طرح یہاں 2 زبر ہیں تو آواز کی سطح اوپر ہے، 2 زیر ہیں تو آواز کی سطح نیچے ہے، 2 پیش ہیں تو آواز کی سطح برابر ہونٹوں کو گول کر کے۔ اور جب کہ ان کی آواز جب ناک میں جا رہی ہے تو یہ ناک میں جانے والی آواز، غننے کی جو آواز ہے یہ کس کی ہے؟ تنوین کی آواز ہے۔ کیسے؟ ہم نے جوڑ کیا، کیا جوڑ کیا؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، یہ جوڑ کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اب دیکھیں گے کہ یہ لفظ کیا بن گیا ہے، یعنی کہ اب جوڑ کیا تو اب ہم اس کو بغیر جوڑ کے کیسے پڑھیں گے۔ تو یہ بغیر جوڑ کے کیا بن گیا؟ ان، ان، ان۔ ٹھیک ہے جی، یہ بغیر جوڑ کے پڑھا ہم نے۔ تو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس با۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں با کے ساتھ الف ہے، تو جب تنوین کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملا ہوا آتا ہے بغیر حرکت والا، تنوین کے ساتھ جب ملا ہوا بغیر حرکت والا خالی لفظ آتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس کو ہم تنوین کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے۔ پھر سمجھیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے اور اسباق سنے ہیں دوستوں کے، وہ کچھ دوست ایسے پڑھا رہے تھے کہ با الف 2 زبر بن، اس طرح ملا کے بھی پڑھا رہے تھے۔
تو پڑھنے والے بچے بھی ایسے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے کہ جب تنوین کے ساتھ یہ کوئی اضافی لفظ آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی حرکت نہیں ہوتی لفظ کے ساتھ، اس کو ساتھ نہیں ملا کر پڑھتے۔ جہاں ملاتے ہیں، ملانا ہوتا ہے، وہ الگ قاعدہ ہے، جب وہاں پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں پھر معلوم ہو جائے گا۔ جبکہ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ تنوین کے ساتھ کوئی اضافی لفظ آ جاتا ہے تو اس کو ہم تنوین والے حرکت کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پر با کے ساتھ الف ہے تو ہم نے الف کو ساتھ نہیں ملانا، اور اس کو ہم حمزہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ حمزہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے تب حمزہ بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جب حرکت نہیں ہوتی، خالی ہوتا ہے، وہ خالی الف ہی ہوتا ہے۔ اور جب الف کسی تنوین کے ساتھ کوئی اضافی لفظ آتا ہے جس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کو ساتھ نہیں ملا کر پڑھتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں پر صرف ہم با پڑھیں گے تو با کی حرکت ہے دو زبر، تو کیا کہیں گے؟ با دو زبر بن۔ طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، تین آوازوں کی حرکت ہیں، تین آوازیں ہیں، اوپر، نیچے اور درمیان میں۔ اور جب ہم تنوین پڑھ رہے ہیں تو تنوین کی آواز ناک میں۔ تمام حروف کی ایسے ہی ہم پڑھیں گے، جب تنوین کی حرکت آئے گی دو زبر، دو زیر یا دو پیش، تو ان تمام حروف میں سے تمام حروف کی آواز ناک میں جائے گی۔ اسی طرح اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں با، با دو زبر بن، آواز ناک میں۔ اگلا لفظ ہے با دو زیر بن، آواز کی سطح نیچے اور ناک میں، لفظ کیا بن گیا؟ بن۔ اور اگلا لفظ ہے با دو پیش بن، بن۔ دیکھیں اب پیش آئی ہیں، ہم نے ہونٹوں کو گول کیا اور آواز کی سطح کو درمیان سے پڑھا، اور ناک میں جب لے گئے تو آواز تنوین کی آئی۔ کیا ہے؟ با دو پیش بن۔ اب کیا لفظ بن گیا؟ بن، بن اور بن۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے واو۔ اب دیکھیں واو کے ساتھ بھی الف آیا ہوا ہے، تو ہم نے الف کو ساتھ نہیں پڑھنا، صرف واو کی حرکت ہے تنوین، تنوین کے ساتھ کوئی اضافی لفظ کو نہیں پڑھتا ہے۔ تو کیا ہم پڑھیں گے؟ کیا واو کی آواز ناک میں کیسے جائے گی؟ تنوین کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ تو واو کی آواز واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، لفظ کیا بن گیا؟ ون، ون، ون۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے ہمارے پاس فا، تو فا دو زبر ہیں، ساتھ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، فا کی دو حرکات پڑھیں گے، فا دو زبر فن، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، کیا بن گیا لفظ؟ فن، فن، فن۔ اسی طرح اگلا لفظ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش ثن، ثن، فن، ثن۔ ذال دو زبر ذن، ساتھ یا آیا ہوا ہے، الف کی جگہ یا آیا ہوا ہے، تو یا کو بھی ہم ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کی کوئی حرکت نہیں ہے، تو تنوین کے ساتھ کسی اور خالی لفظ کو ملا کر نہیں پڑھتے۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، کیا لفظ بن گیا؟ ذن، ذن، ذن۔ ضا دو زبر ون، ضا دو زیر ون، ضا دو پیش ون، 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 ون۔ آگے ہے زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن،
زن 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 سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش صن 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 اب آگے ہے ہا والا تا. جب ہا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اس کو ہم نے تا پڑھنا ہے. ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات میں یہ بات سیکھی تھی کہ جب ہا کے اوپر دو نقطے آتے ہیں اس کو ہم ہا والا تا بھی بولتے ہیں اور پڑھتے کیا ہیں تا. اب تا دو نقطے آ گئے ہیں تو تا پڑھیں گے تو دو زبر ہیں تو تا دو زبر تن تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن طن طن